طلاق کے بارے میں سوچنے سے، طلاق کی نیت کر لینے سے، طلاق کا خیال دل میں آنے سے طلاق نہیں واقع ہوتی ہے، طلاق نہیں پڑتی ہے۔ کبھی کبھی بہت سے لوگ دماغ میں طلاق کے خیالات لاتے ہیں، تنہا بیٹھے ہیں، کچھ کر نہیں رہے ہیں، دماغ میں خیالات آ رہے ہیں، وہم بیٹھ گیا ہے، تو میرے دوستو اس کی بنیاد پر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، شوہر کے سوا کسی اور کے طلاق دینے سے طلاق نہیں پڑتی ہے۔ مان لو سسر نے طلاق دے دی، ساس نے طلاق دے دی، یا کسی نے گھر میں اگر طلاق دے دی، شوہر نے اگر طلاق نہیں دی ہے تو طلاق نہیں پڑتی ہے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ دو چیز ہوئی۔ تیسری چیز، بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ طلاق کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے۔ مرد کے اندر تھوڑی سی بردباری ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ عورت کے اندر عقل نہیں ہوتی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا صبر، تھوڑا حلم، بردباری، سمجھداری، دور اندیشی، معاملہ فہمی اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں مرد میں رکھی ہے عمومی طور پر۔ اس لیے مرد کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہے۔ تو عورت اگر مرد کو طلاق دے دے، طلاق نہیں پڑتی ہے۔ نمبر 4، کئی سالوں سے اگر میاں بیوی علیحدہ ہیں، شوہر کسی کام کے لیے گیا، جماعت میں گیا، یا تجارت کی غرض سے گیا، یا اور کسی کام سے گیا ہے، یا مان لو جیل میں چلا گیا سال، 2 سال، 4 سال کے لیے، تو کسی بھی وجہ سے میاں بیوی اگر الگ الگ رہتے ہیں، مجبوری ہے کوئی، تو اس صورت میں بھلے 10 سال 20 سال بھی اگر الگ الگ رہیں گے تو اس سے بھی طلاق نہیں پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ سال الگ رہ گئے تو طلاق ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا طلاق نہیں پڑتی۔ یہ ہوئی 4 چیزیں۔ نمبر 5، خواب میں طلاق کو دیکھنا۔ نمبر 5 کیا ہے؟ خواب میں۔ خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، خواب میں، تو خواب میں طلاق دیکھنے سے یا خواب میں طلاق دینے سے طلاق نہیں پڑتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق پڑ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہوئی 5 چیزیں۔ چھٹی چیز، یہ بھی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، کہ اگر کسی نے اپنی سالی سے زنا کر لیا، بیوی کی جو سگی بہن ہے اگر اس سے زنا کر لیا، یقیناً زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اپنے کسی رشتہ دار سے زنا کرنا یہ تو اور زیادہ گناہ ہے۔ تو سالی سے اگر کسی نے اس طرح غلط کام کر لیا تو اس کی وجہ سے بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بیوی نکاح میں ہی رہتی ہے۔ وہ الگ مسائل ہیں، کسی نے ساس سے زنا کر لیا یا اپنی سگی بیٹی سے کیا تو اس کے الگ مسائل ہیں، وہ باریک مسائل ہیں، اس کو حرمت مساہرت کہتے ہیں۔ لیکن سالی سے زنا کرنے سے بیوی نکاح سے نہیں نکلتی ہے، اس کو سمجھیں۔ مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے، شرم اپنی جگہ، لیکن لوگ ابھی غلط فہمیوں کے شکار ہیں، اس لیے مجھے یہ سمجھانا ضروری ہے۔ نمبر 7 ہے بیوی کا دودھ پینا۔ بڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، تھوڑا شرم والا، لیکن مجھے سمجھانا ضروری ہے۔ کسی کا دودھ پیتا بچہ ہے، میاں بیوی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہم بستری کرتے وقت ایسا ہوا کہ اگر دودھ منہ میں آ گیا تو میرے دوستو اسے پھینک دینا ہے، تھوک دینا ہے، نگلنا نہیں ہے، نگلنا حرام ہے۔ بیوی کا دودھ پینا حرام ہے، لیکن اس کی وجہ سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوئی 7 چیزیں۔ نمبر 8 ہے حیض اور نفاس کی حالت میں۔ حیض کی حالت میں، ناپاکی کے ایام عورت کو ہر مہینے رہتے ہیں، مخصوص ایام جو ہوتے ہیں ان دنوں میں شریعت میں یہ حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ بیوی سے علیحدہ رہنا ہے۔ علیحدہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری نہیں کرنا ہے، ساتھ میں بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، ساری چیزیں جائز ہے، لیکن ہم بستری نہیں کرنا۔ لیکن اگر کسی نے حیض کے دنوں میں، ناپاکی کے دنوں میں ہم بستری کر لی تو اس کی وجہ سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، لیکن اس سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح نفاس کا مسئلہ ہے، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے 1 مہینے تک، 25 دن تک، کسی کو 35 دن تک، یہ جو ناپاکی کا خون ہوتا ہے ان دنوں میں بھی صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے کر لیا، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، صلاۃ و توبہ پڑھے، لیکن اس کی وجہ سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ہوئی 8 چیزیں۔ 9ویں چیز ہے کسی نے پیچھے کے مقام پر، پاخانے کے مقام پر، اگر بھلے ہی اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس سے صحبت کر لی تو یہ بھی حرام کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح نہیں ٹوٹتا، حرام کام ہے، بالکل ناجائز ہے، قطعاً حرام ہے۔ حدیث پاک میں اس کو صاف طور سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ ہاں، بہت سے لوگ یہاں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر غسل بھی نہیں اترتا، یہ بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح ہم بستری کے بعد غسل کرتے ہیں، غسل کا جو طریقہ ہے وہ ادا کر لیں گے تو غسل ہو جائے گا، ایسے یہاں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل ادا ہو جائے گا اگر غسل کر لیں گے، ایک بار غسل کر لیں گے تو بھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ 10ویں چیز ہے بیوی کو بیٹا یا بہن کہہ دینا۔ بہت سے لوگ کبھی کبھی مذاق میں، کبھی ویسے ہی کہہ دیتے ہیں،
پیار میں محبت میں بے تکلفی میں ارے بیٹا تو کیا سمجھ رہی اس ٹائپ بول دیتے ہیں. کبھی اس کو بہن بول میری بہن بس ہو جا چپ چاپ ہو جا اس ٹائپ. یہ بیٹی یا بہن کہنے سے بیوی نکاح سے نہیں نکلتی, ذہن میں رکھنا ہے اس کو. بہت سے لوگ کہ دو میری ماں بس کر اس طرح بول دیتے ہیں, تو اس طرح بولنے سے بھی نکاح نہیں ٹوٹتا. لیکن میرے دوستو یہ سب لغو چیزیں ہیں, ایسا نہیں بولنا چاہیے. یہاں پر بھی ایک مسئلہ بڑا باریک سا ہوتا ہے, زہار کا مسئلہ. اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مشابہ قرار دینا, وہ الگ مسائل ہیں, باریک مسائل ہیں. ان کو ہم کھل کھل کر ساری چیزیں اتنا نہیں بیان کر سکتے, ویڈیو بھی طویل ہو جائے گی اور بہت سے باریک مسئلے لوگ غلط سمجھ جائیں گے. بہرحال یہ 10 چیزیں آج آپ کے سامنے ہمیں بتانی تھی, شیئر کرنی تھی. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آئی باتیں آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں, ان باتوں کو آپ بتائیں, لوگوں کو علم کی روشنی دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور وہ ذرا ذرا سی باتوں پر خواہ مخواہ کے خیالات پر یہ نہ سوچے کہ میرا تو میری بیوی سے نکاح ٹوٹ گیا, میری بیوی تو میرے نکاح سے نکل گئی, ایسا نہ سوچیں. یہ کچھ چیزیں تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید سمجھائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.